أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم صحیح مسلم حدیث نمبر 1611 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے جدھر وہ منہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1612 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نماز پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کو آتے تھے جدھر اس کا منہ ہوتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی مقدمے میں اتری یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جدھر منہ کرو ادھر ہی منہ ہے اللہ کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1613 اس سند سے بھی مذکورہ روایت مروی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، جہاں بھی تم پھرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے، اور کہا اس مسئلے کے بارے میں یہ نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1614 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر نماز پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ خیبر کی طرف تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1615 سعید بن یسار نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی راہ میں جاتا تھا، پھر جب صبح ہو جانے کا خیال ہوا تو میں نے اتر کر وتر پڑھے اور ان سے جا ملا۔ تب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا کہ صبح کے خیال سے اتر کر وتر پڑھے۔ مجھ سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیا اچھی نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، قسم اللہ کی۔ تب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر وتر پڑا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1616 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے جدھر اس کا منہ ہو۔ عبداللہ بن دینار نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1617 عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر وتر پڑا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1618 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل پڑھا کرتے تھے جدھر وہ منہ کرے اور اسی پر وتر پڑھتے مگر فرض اس پر نہ پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1619 عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کو ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اپنی سواری پر نفل پڑھتے تھے جدھر اس کا منہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1620 سیرین کے بیٹے انس نے کہا کہ ہم انس رضی اللہ عنہ مالک کے بیٹے سے ملے جب وہ شام سے آئے تو ہم نے عین التمر میں ملاقات کی۔ عین التمر ایک مقام کا نام ہے، اور ان کو دیکھا کہ اپنے گدھے پر نماز پڑھتے تھے اور منہ اس کا اس طرف تھا کہ حمام نے قبلے کی بائیں طرف اشارہ کیا۔ تب میں نے ان سے کہا کہ تم قبلے کے سوا اور طرف نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1621 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی چلنا ہوتا تو مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1622 نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب جلدی چلنا ہوتا تو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے بعد غروب شفق کے، اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی چلنا ہوتا تو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1623 سالم نے اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی چلنا ہوتا تو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 1624 سالم نے اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی چلنا ہوتا سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں دیر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1625 انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آفتاب ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر میں دیر کرتے، عصر کے وقت تک پھر اتر کر دونوں ملا کر پڑھتے اور اگر کوچ سے پہلے آفتاب ڈھل جاتا تو ظہر پڑھ کر سوار ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1626 انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب سفر میں دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کا ارادہ کرتے تو ظہر میں اتنی دیر کرتے کہ عصر کا وقت آ جاتا، پھر دونوں ملا لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1627 انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو ظہر میں اتنی دیر کرتے کہ عصر کا اول وقت آ جاتا، پھر دونوں کو جمع کرتے اور مغرب میں دیر کرتے، جب شفق ڈوب جاتی تو اس کو عشاء کے ساتھ جمع کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1628 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر ملا کر پڑھی اور مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی بغیر خوف اور بغیر سفر کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1629 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز مدینہ میں بغیر خوف اور سفر کے ملا کر پڑھی۔ ابو الزبیر نے کہا کہ میں نے سعید سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی پوچھا تھا جیسا تم نے مجھ سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ کی امت میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1630 جبیر کے فرزند سعید نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو ایک سفر میں جمع کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو گئے تھے، غرض ملا کر پڑھی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ سعید نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف نہ ہو۔